من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ لاسٹ ٹائم ہم نے جو سورت کو سمجھنے کی کوشش کی تھی وہ سورہ اثر تھی، جس کی تھیم یہ تھی کہ ساری انسانیت خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 کرائٹیریا اسپیسیفائی کیے تھے، جو ایمان لائے، جو عمل صالح کرتے رہے، جو ایک دوسرے کو حق سچ بات کی تلقین کرتے رہے، وصیت کرتے رہے، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حق سچ بات کی صبر کی تلقین یا وصیت کی۔ جو نیکسٹ سورہ ہے اس میں وہ ہے سورہ تکاثر، سورہ حمزہ اور سورہ ہمزہ۔ اور سورہ ہمزہ جو ہے اس کی جو ریولیشن تھی وہ ہجرت سے پہلے تھی، مکی سورہ ہے۔ اس میں 9 ورسز ہیں، اور جو بیسک تھیم ہے اس میں 5 سنس جو ہیں انسان جو کرتا ہے وہ بیان کیے گئے ہیں، اور ان 5 سنس کے لیے 5 پنشمنٹس بیان کی گئی ہیں۔ اور یلو بکس اس کی شان نزول کے بارے میں کہا گیا ہے کہ قریش کے جو کچھ لیڈرز تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی میں بہت حد تک آگے تھے، ان میں ایک جو ہے امیہ ابن خلف تھے، ایک ولید ابن مغیرہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سامنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرتے تھے، ان میں عیب جوئی کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ تو ایک کانٹیکسٹ یہ ہے کہ ان کے لیے یہ نازل کی گئی ہے، لیکن پہلی ورس کیا ہے؟ ویل لکل، تمام لوگوں کے لیے جو ہے تو ہلاکت ہے۔ تو جو پہلی ورس ہے اس سورت کی وہ ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ اس میں 5 جو ہیں جرائم یا 5 جو ہیں گناہ وہ بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے جو 2 گناہ جو میجر جس کی وجہ سے یہ ورس نازل ہوئی تھی لوگوں پہ، وہ گناہ ہمز اور لمز کے، ہمزہ اور لمزہ کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویلن، وہ ٹو بی آن دوز پیپل، ہلاکت ان سب لوگوں کے لیے، ویلن لکل، تمام لوگ جو کس چیز میں پائے گئے، یا جو کیا کرتے ہیں، ہمز اور لمز۔ اب ہمز کا یہ ایک اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ کسی کے کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا، کسی کی عیب جوئی کرنا اس کے پیٹھ پیچھے، ایک ہمز کا میننگ یہ ہے۔ دوسرا جو ورڈ ہے وہ لمز کا میننگ یہ ہے کہ اس کے منہ کے سامنے، اس کے منہ کے اوپر اس کی عیب جوئی کرنا۔ اکثر یہ بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ میں دل کا بڑا صاف ہوں، میں دل میں نہیں رکھتا، جو بات میرے منہ میں آتی ہے میں منہ پہ کہہ دیتا ہوں، چاہے اگلے کو بری لگتی ہے اچھی لگتی ہے، اور تذیق کرنے کے لیے اس کے منہ کے سامنے برائی کرتے ہیں، تو وہ بھی دیٹ از ایکولنٹلی ایز بیڈ جس طرح کے لمز ہے۔ ان دونوں کو چینج بھی کیا جاتا ہے کہ مطلب ہمز یہ ہے کہ آپ سامنے منہ پہ برائی کریں، اور لمز یہ ہے کہ آپ اس کے منہ کے اوپر برائی کریں، اس کے پیٹھ پیچھے برائی کریں۔ ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اشاروں سے کسی کی تضحیق کرنا، کسی کو موک کرنا، وہ جو ہے تو لمز ہے، اور منہ سے، زبان سے کسی کی تضحیق کرنا، کسی میں عیب جوئی تلاش کرنا، وہ جو ہے تو لمز ہے۔ تو بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان تمام لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو ان 2 چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، ہمز اور لمز میں۔ اب اگر آپ کو یاد ہو سورہ زلزلہ کی ایک آیت تھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالًا ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالًا ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور اس دن، جس دن یہ زلزلہ آئے گا روز محشر پہ، ہر انسان کو اس کے ذرہ برابر جو اچھائی ہے، نیکی ہے، وہ بتائی جائے گی، اور ذرہ برابر جو برائی ہے وہ بتائی جائے گی۔ پھر اگلی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ افلا یعلم اذا بُصِّرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، کہ پہلے تو دکھائے جائیں گے نا اعمال روز محشر پر کہ آپ کے یہ اعمال تھے اچھے اور یہ اعمال تھے برے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے جس اعمال جس نیت سے کی ہے وہ ہم کو معلوم ہے، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو ان کے دلوں میں ہے، جس نیت سے انہوں نے وہ اعمال کیے تھے وہ ہم کو معلوم ہے۔ اب جس بندے کے خلاف کسی نے ہمز یا لمز میں لمز کیا ہے روز محشر،
جتنے بھی اس کے اچھے اعمال تھے, جتنا اس نے لمز یا ہمس کیا ہے, وہ سارے کے سارے اچھے اعمال ٹرانسفر ہو جائیں گے اس بندے کے حساب میں جس کے خلاف یہ کیا تھا. اور اس کے بعد اگر اس کے نیک اعمال نہ بچے تو جتنی بھی سیئات ہیں, جتنے بھی گناہ ہیں, جس بندے کو ٹارگٹ کیا گیا تھا تانے کسنے کے لیے یا ایب جوئی کرنے کے لیے یا موک کرنے کے لیے, اس کے گناہ اس کی طرف ٹرانسفر ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ سب سے بڑا مفلس آدمی وہ ہے جس کے پاس روز محشر میں کچھ بھی نہ ہو, اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہلاکت ہے, مطلب بہت سخت ٹون میں یہ جو صورت ہے وہ سٹارٹ کی ہے, ہلاکت ہے ان کے لیے جو ہمز اور لمز کرتے ہیں. اب تو پہلے جو دو سنز ہے وہ یہ ہے ہمزہ اور لمزہ. تو ہمزہ از موکنگ اینڈ انسلٹنگ ادرز ویا ایکشنز, جسچر, فیشیل ایکسپریشنز اور بیک بائٹنگ بہائنڈ پیپلز بیک. اور لمزہ از موکس وربلی, انگیجز ان سلینڈر, الزام تراشی کرتا ہے, لوگوں کی برائیاں بیان کرتا ہے. انسلٹ پیپل ان دا فیس بائی موکنگ دم وربلی, فائنڈنگ اینڈ پوائنٹنگ آؤٹ فالٹس ان دم. دوسروں کی ایپ تلاش کرنا اور ان کو ایپ تلاش کرنے کے بعد ان کو تضحیک کرنا, ان کا مذاق اڑانا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں اس ورس کے بارے میں ایکسپلینیشن ہے کہ ہمزہ اینڈ لمزہ آر پیپل ہو ٹیل آن ادرس, جو دوسروں کی چغلی کرتے ہیں, ہو میک ڈفرینسز بٹوین فرینڈس, جو لوگوں کے بیچ میں تفرقہ ڈالتے ہیں, اور ہو فائنڈ فالٹس ان انوسنٹ پیپل وداؤٹ اینی فالٹس. اس تلاش میں لگے رہتے ہیں کسی کی ہم لوگوں کو خامی لگے اور اس خامی کو ہم لوگوں کے بیچ میں مشہور کریں. پھر یہ جو ہمزہ اور لمزہ کا ورڈ ہے یہ قرآن شریف میں اس صورت کے علاوہ باقی 3 جگہوں پر بھی استعمال ہوا ہے. ایک سورہ قلم ہے, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمازن. حماز کس ورڈ کی ویریشن ہے؟ حمازن, ہمزہ. حمازن مشاء بنمیم, او یو ہیو حمازن مشاء بنمیم, سلینڈر, گوسپ مونگرر. تو اس یہ سورہ قلم کی ورس نمبر 11 میں یہ یوز کیا گیا ہے. اور پھر سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخروا قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن انفسکم ولا خیر منہن ولا تلمز تنابزوا بالالقاب بیس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. تو یہ یہاں پہ ولا تلمس کا ورڈ یوز ہوا ہے, ولا تلمس تنابزوا بالالقاب, جس کی ٹرانسلیشن یہ ہے کہ او یو ہو بلیوڈ یا ایھا الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائے, لا لیٹ ناٹ بی یسخرا, لوگوں کا تمسخر نہ اڑاؤ. لا یسخرا قوم من قوم, اگر تم سمجھتے ہو کہ تم ان سے بہتر ہو. کچھ یہ بھی ہوتا ہے نا, کسی کا مذاق اڑانے کے لیے دل میں یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ آئی ایم بیٹر دین دیم, بیکاز آئی ایم بیٹر دین دیم, آئی ہیو سم ہاؤ دس آئی ایم جسٹیفائڈ ٹو میک فن آف دیم. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایون اف یو تھنک یو آر بیٹر دین دیم, پرہیپس یو آر بیٹر دین دیم. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا پرہیپس می بیٹر دین دیم. اور پھر یہی بات عورتوں کے بارے میں ہے, قومن من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء النساء عسى ان یکن انفسکم ولا خیرا منہن. And do not insult, defame, taunt, find fault with one another. تلمزو انفسکم, اور ان کا وہی لمز کا ورڈ ہے. Do not call each other by names, offensive nicknames. یا یہاں پہ جو ورڈ یوز کیا تنابزوا بالالقاب, ولا تنابزوا بالالقاب. Do not call each other by offensive nicknames, and rest is the name of disobedience. Rest is the name of disobedience after one faith. And whoever does not repent, then it is those who are the wrongdoers, جو ظالموں میں سے ہیں. تو اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس ورڈ کو یوز کیا ہے, لمز کے ورڈ کو, تلمزو تنابزو بالالقاب. تو ایک دوسرے کو ان نک نیم سے مت پکارو کہ جو ان کے لیے تضحیک کا باعث بنے. اور جو ایک سورہ توبہ کی ورس نمبر 79 میں بھی یہ ورڈ یوز کیا, الذین یلمزون, وہ لوگ جو کرٹیسائز کرتے ہیں, جو وہی اگین لمز میں انوالوڈ ہوتے ہیں.
یلمزون متوئین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دوسروں کو کرٹیسائز کرتے ہیں, those who criticize others, find faults, taunts them, the contributors among the believers concerning their charities, and also criticize them who find nothing to spend except their minimal effort, and ridicule them, Allah will ridicule them. یہ word نہیں تھا. الذین یلمزون المتوئین من المؤمنین فی الصدقات والذین, ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. والذین لا یجدون الا جہدہم, اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. اور وہ لوگ جو ان میں مطلب عیب ڈھونڈتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑائے گا, روز محشر پہ ان کے لیے عظیم عذاب ہوگا. تو پہلے دو گناہ یہ تھے, ہمز اور لمز. اگین صحابہ کرام نے بولا تھا کہ ایک تو ہوتے ہیں نا کبیرہ گناہ اور ایک ہوتے ہیں صغیرہ گناہ. کبیرہ گناہ سے روکنا آسان ہے کیونکہ کبیرہ گناہ نظر آتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. صغیرہ گناہ جو ہے وہ کیونکہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور پھر اکثر بندہ نہ چاہتے ہوئے انوالو ہو جاتے ہیں صغیرہ گناہوں میں, تو وہ ان سے ڈرتے تھے صحابہ کرام صغیرہ گناہوں سے کہ روز محشر صغیرہ گناہ جمع ہو کے ہمارے لیے بہت زیادہ نہ بن جائے. تو ہمز اور لمز کا اللہ تعالیٰ نے پہلی ورس میں وارننگ دی ہے. ان لوگوں کے لیے جو ہمز اور لمز میں انوالو ہوتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے. جو نیکسٹ ورس ہے وہ ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ. یہ وہ لوگ ہیں جو مال جمع کرتے ہیں, جن کے دل میں مال کی محبت شدید ہے. وہ کون سی ورس تھی؟ وَإِنَّهُ لِحُبُّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, وَإِنَّهُ لِحُبُّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. کون سی آیت ہے, کون سی سورت ہے؟ وَإِنَّهُ لَذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبُّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. سورہ عادیات. ہاں, إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّكَ لَكَنُودٌ, إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ لَذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. تو ان لوگوں کے دل میں جو دولت کی محبت ہے وہ بہت زیادہ ہے, اتنی زیادہ ہے کہ ان کے دل سے اللہ کی محبت نکل گئی ہے, آخرت کی محبت نکل گئی ہے, اینڈ دیئر ہارٹ از آکوپائڈ بائی دی لو فار ویلتھ. تو پہلا گناہ کیا تھا؟ ہمز اور لمز, زبان سے تانا زنی کرنا, زبان سے لوگوں کا مذاق اڑانا, زبان سے لوگوں کو برے برے القاب سے بلانا. دوسرا گناہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مال جمع کرتے ہیں اور ان کے زندگی کا نصب العین کیا ہے؟ تو سم ہاؤ کیپ آن میکنگ منی اینڈ منی اینڈ منی. اس کے علاوہ ان کے ذہن میں اور کوئی سوچ نہیں آتی. اگین دولت کمانا از ناٹ اے سن, لیکن اس دولت کے حصول کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دینا اور دنیا کو پریفرنس دینا آخرت کے اوپر, دیٹ از اے سن. تو دوسرا گناہ کیا ہے؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ. یہ وہ لوگ ہیں جو مال جمع کرنے میں مشغول رہتے ہیں, جو مال جمع کرتے ہیں صرف اپنی ذات کے لیے اور اس پہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. مطلب اللہ تعالیٰ جب مال دیتا ہے تو اس میں اگین مطلب جو بھی چیز ہمارے پاس ہے, کوئی بھی چیز ہماری اپنی نہیں ہے, سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے, انکلوڈنگ ویلتھ, انکلوڈنگ آور فیملی, انکلوڈنگ ایوری تھنگ دیٹ وی پوزیس. تو اگر ہم کچھ چیز دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں تو اپنے ذات سے نہیں دے رہے, اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہے جو اس کو واپس کر رہے ہیں. ایک حدیث شریف یہ بھی ہے کہ جب بندہ پیسے کماتا ہے اور اس سے کوئی کپڑے پہنتا ہے تو وہ کپڑے خراب ہوتے ہیں تو وہ کپڑے اس دنیا میں ویسے کے ویسے ہی رہ جاتے ہیں. اگر اس سے اپنا خوراک کا بندوبست کرتا ہے پیٹ بھرنے کے لیے, کھانا کھاتا ہے تو وہ خوراک بھی یہاں پہ رہ جاتی ہے. ایک چیز ایسی ہے دولت کی کہ جو کہ آخرت میں کام آئے گی, اور وہ کیا ہے؟ چیریٹی, اللہ کے نام پہ دینا. مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, جیسے کہ اس میں ہے سورہ بلد میں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ او مسکیناً ذا متربہ. وہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ یہ لوگ عقبہ, وہ جو سٹیپ راستہ ہے اچھائی کی طرف, بھلائی کی طرف, وہ اختیار کیوں نہیں کرتے؟ اچھائی کی طرف جانے والا جو راستہ ہے وہ اختیار کیوں نہیں کرتے؟ اور وما ادراک ما العقبہ, وہ عقبہ ہے کیا؟ وہ راستہ جو ہے جس پہ چلنا مشکل ہے وہ ہے کیا؟ فک و رقبہ, ایک غلام کو آزاد کرنا. فک و رقبہ, غلام کو آزاد کرنا. او اطعام فی یومن ذی مسغبہ, اور کسی ایسے دن مسکین کو کھانا کھلانا جب اس بندے کے پاس خود کھانے کے لیے بہت کم ہو.
یتیمن ذا مقربہ، اور اپنے قریب میں سے کسی یتیم کی نگہداشت کرنا، اور مسکین ذا متربہ، اور کسی مسکین کی مدد کرنا. اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ یہ مسکین کو کھانا کھلانے کی، یتیم کی مدد کرنے کی کا ذکر کیا. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں دولت کی محبت جو ہے بہت زیادہ ہے، اور ان کے دل میں کسی اور چیز کی محبت نہیں ہے. their heart is occupied by the love for the wealth. اور پھر تھرڈ ورس میں یہ تیسرا گناہ تھا. فورتھ ورس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین جمع ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ. اچھا، مال جمع کرتے ہیں، اور چوتھا سن ہے وعددہ، اور پھر اس کو گنتے رہتے ہیں. فارغ وقت دیکھتے ہیں ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے. یہی دو کام ہوتے ہیں، مال کمایا گنا کتنا ہے، مال کمایا گنا کتنا ہے، میرے پاس کتنا ہے اس کے مقابلے میں میرے پاس کتنا ہے، میرے پاس اس سے زیادہ ہے یا نہیں. وہ تھا نا سورہ تکاثر کی پہلی ورس، اللہ حکومت تکاثر. یہ ساری عمر مقابلے میں لگے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کثرت میں، کہ میرے پاس زیادہ ہے یا اس کے پاس زیادہ ہے. حتی زرتم المقابر، اور یہ کرتے کرتے وہ قبر میں چلے جاتے ہیں. زندگی گزر جاتی ہے یہی، میرے پاس زیادہ ہے اس کے مقابلے میں، میرے پاس زیادہ ہے اس کے مقابلے میں. تو 4 سنز ہو گئے نا، ہمزہ لمزہ جمع مالن اور وعددہ. گنتی کرتے رہتے ہیں، شمار کرتے رہتے ہیں، کاؤنٹ کرتے رہتے ہیں کہ مال کتنا ہے. الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، اور یہ سمجھتے ہیں، یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کا یہ مال ان کے پاس ہمیشہ کے لیے رہے گا، ان کو یہ امر کر دے گا. مطلب ان کی جو لیگیسی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دس ویلتھ وڈ بی آر لیگیسی. لوگ ہم کو یاد کریں گے اس مال کی وجہ سے، لوگ ہماری اچھائی بیان کریں گے اس مال کی وجہ سے. تو یہ ففتھ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ ان کا جو ہے سن ہے کہ ان کے خیال میں دس ویلتھ از گوئنگ ٹو میک دیم انڈسپینسیبل، اٹرنل. تو کتنی ورسز تھیں؟ 3. ٹھیک. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ. تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دولت ان کے پاس ہمیشہ رہے گی، اٹرنل رہے گی، اور یہ ان کی لیگیسی ہوگی. جو نیکسٹ ورس ہے، 9 ورسز تھی نا، ابھی 3 ورسز ہو گئی ہیں. جو 4تھ ورس ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، بالکل نہیں، قطعاً نہیں. کلا لینبذن فی الحطمہ، بالکل نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو کس میں پھینکا جائے گا؟ حطمہ میں، دا کرشر میں. یہ ایسی آگ ہے جو کرش کرتی ہے، جو کرش کرنے کو کیا بولیں گے اردو میں، جو کہ پیستی ہے، جو کہ اور کیا ورڈ ہوگا اردو میں کرش کرنے کے لیے؟ ہاں، کچلنا. ہاں. تو وہ اس کلا لیبزنہ، یہ پھینکے جائیں گے، لیبزنہ یہ پھینکے جائیں گے کس میں؟ حطمہ میں. یہ وہ آگ ہے جو کہ کرش کرتی ہے. اور مطلب ایسا ہوتا ہے نا کہ اس زندگی میں تو یہ نا کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی جل جائے تو ایک سرٹن پیریڈ کے بعد دے ڈائی بیکاز آف بینگ برن، رائٹ. یہ وہ ہے جو اٹرنل ہے. یہ وہ آگ ہے جس میں مسلسل کچلتے جائیں گے، مطلب وہ مسلسل ان کو کرش کرتی رہے گی، نہ ختم ہونے والا عذاب ہوگا جو مسلسل ان پہ جاری رہے گا. تو کلا لینبذن فی الحطمہ، دے وڈ بی تھرون انٹو دا کرشر. اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وما ادراک ما الحطمہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ حطمہ کیا ہے. جو اگلی ورسز ہے ریمیننگ، وہ ساری اس حطمہ کی ایکسپلینیشن ہے کہ یہ حطمہ ہے کیا. تو 5 سن کے مقابلے میں 5 سنس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کا 5 سنس کے لیے اللہ تعالیٰ کا جواب کیا تھا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مال ہمیشہ ان کے پاس رہے گا، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اٹرنل ان کے پاس رہے گا، اور یہ اٹرنل ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، ان کو حطمہ میں پھینکا جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حطمہ ہے کیا. تو نیکسٹ ورس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ. یہ آگ کس کی لگائی ہوئی آگ ہے؟ یہ مطلب آگ کس کو بلانگ کرتی ہے؟ نار اللہ، اللہ تعالیٰ کی آگ ہے. موقدہ، نار اللہ الموقدہ. اور یہ وہ آگ ہے جو کہ ان کے دلوں تک نہیں موقدہ. دلوں میں داخل ہو جائے گی. This will peep into the heart. ہاں، ہارٹ والی تھی بالکل. التی تطلع علی الافئدہ. نہیں، یہ نار اللہ الموقدہ یہ وہ آگ ہے
کہ موقدہ جو کہ پرماننٹ ہے, یہ کبھی بھی بجھے گی نہیں, اور یہ آگ جو ہے یہ ان کے دلوں میں جا پہنچے گی, اس دل میں جس میں ان کے دل میں جس میں دولت کی محبت تھی, یہ آگ ان کے دلوں میں جا کے پہنچے گی. تو اللہ تعالیٰ کی لگائی ہوئی آگ ہے جو کبھی نہیں بجھے گی, اور اٹ گوز انٹو دیئر ہارٹس. اور the fire first consume their skin, followed by their flesh, followed by their bones, followed by their nerves, and then finally it reaches their heart. تو اللہ تعالیٰ اس آگ کی انٹینسٹی کو اس ورڈ کے ساتھ بیان کر رہے ہیں, موقدہ. یہ وہ آگ ہے جو کبھی بھی بجھے گی نہیں, ہمیشہ جلتی رہے گی, and it would go into their hearts. اب ہارٹ کو امفسائز اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ یہ مین آرگن ہے, مطلب زندگی میں زندہ رہنے کے لیے دل کا چلتے رہنا ضروری ہے, اور تمام برائیوں کی جڑ جو ہے وہ بھی یہ ہارٹ سے ہی ہوتی ہے. جو دل کی بیماریاں اللہ تعالیٰ نے, جیسے یہ اپنا مال کی محبت ہوگی دل کی بیماری ہے, حسد ہو گیا دل کی بیماری ہے, تو جو ایول ہے وہ بھی یہاں سے ہی اوریجنیٹ کرتا ہے. اب امیجن کریں ایک لمحے کے لیے اگر آپ کینڈل کی جو آگ ہے اس کے آگے صرف اپنی انگلی رکھیں تو 2-3 سیکنڈ سے زیادہ برداشت نہیں ہوتی. اور اس آگ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ آگ ہے کہ جو کبھی بجھے گی نہیں, اور یہ مسلسل جلاتی رہے گی. تو نار اللہ الموقدہ الذی تطلع علی الافئدہ. اب کیا تھا ورس, کون سی تھی ابھی ہم نے بھی کیا پڑھا تھا, نار اللہ الموقدہ الذی تطلع علی الافئدہ. Next, الذی تطلع علی الافئدہ. this will peep into the hearts. This fire is started by Allah, and this وہ تو ٹھیک ہے, وہ نار اللہ الموقدہ الذی تطلع علی الافئدہ. سوری, موقدہ وہ والی آگ جو کبھی بجھے گی نہیں, کبھی اسٹنگوش نہیں ہوگی. الذی تطلع علی الافئدہ, اور یہ وہ آگ ہے تطلع جو طلوع ہوگی کہاں پہ, لوگوں کے دلوں میں جن کو سزا دی جا رہی. الذی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدہ, انہا علیہم موصدہ, اور یہ آگ ان کو چاروں طرف سے گھیرے گی, ہر طرف سے یہ آگ ان کو گھیری رہی ہوگی. کیا تھا, التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدہ, اور یہ وہ آگ ہے جو ان کو چاروں طرف سے گھیری رکھے گی. ہاں جی, ہاں فی امد ممددہ تو اگلی والی ہے نا. اور فی امد ممددہ یہ آگ جو ہے, امد کہتے ہیں ستون کو, پلرز کو, اور فی امد ممددہ یہ پلرز میں بند ہوں گے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا چاروں طرف سے گھیری ہوگی, تو یہ آگ کے بڑے بڑے پلرز ہوں گے جس میں یہ لوگ بند ہوں گے. اور ایسا ہوگا کہ جب ہم لوگوں کا تو بلیو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ پہلے تو دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے ہم سب کو. دوسرا یہ کہ اگر کوئی مومن, کوئی ایمان لانے والا شخص اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں جاتا بھی ہے تو اس کی پنشمنٹ کے ختم ہونے کے بعد ان کو دوزخ سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو ان کو یہ ستونوں میں بند ہوں گے, ان کو دروازہ نظر آ رہا ہوگا, یہ دروازہ دیکھیں گے, وہاں سے لوگ ایگزٹ کر کے باہر جا رہے ہیں, ان کے دل میں ایک امید ہوگی کہ ہم بھی باہر جائیں گے, لیکن وہ آگ ان کو جلاتی رہے گی جو ستونوں میں بند آگ ہے. تو اگین ٹو سمرائز, ہمزہ لمزہ جمع مالہ وعددہ, اور یاسب ان مالہ اخلدہ. خوشفہمی ہوگی کہ ہم جنت میں جائیں, خوشفہمی. وہ جنت کا تو خیال ہی نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں نا اہل دنیا, جنت کا تو خیال, جنت اور دوزخ کا تو خیال ہی نہیں ہوگا. ان کا جینا مرنا کس لیے ہوگا, اس دنیا کے لیے, مطلب وہ تو ان کے مائنڈ کو کراس ہی نہیں کرے گی. تو یہ 5 سینس تھے, ہمزہ لمزہ جمع مالہ جمع, اور وعددہ, اور یاسب ان مالہ اخلدہ. اور پھر رزلٹ کیا ہے, they would be thrown into حطمہ, کلا لیمبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ. اور اس کے بعد نار اللہ الموقدہ, یہ اللہ تعالیٰ کی وہ لگائی ہوئی آگ ہے جو کبھی بجھے گی نہیں, اور ان کو مسلسل عذاب ہوگا اس آگ کی وجہ سے. الذی تطلع علی الافئدہ, اور یہ وہ آگ ہے جو ان کے دلوں تک جا پہنچے گی, اور وہ دل جس میں یہ بیماری تھی
دولت جمع کرنے کی، جس میں یہ احساس تھا کہ ہم دوسروں سے اچھے ہیں اور somehow we are justified to ridicule others، اس دل تک یہ آگ پہنچے گی. الذی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدہ، اور یہ آگ ان کو چاروں طرف سے گھیری رکھی گی، ان کے لیے کوئی اسکیپ نہیں ہوگا اس آگ سے. اور فی امد ممددہ، اور یہ آگ جو ہے یہ امدن ستونوں میں ہوگی، اور اس ستونوں کے اندر ان کو مسلسل عذاب ملتا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں وہ عبادت کرنے کی، وہ بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو دوزخ کی آگ سے نجات کا ذریعہ بنے گا. اور اللہ تعالیٰ اہل آخرت بنائے، اہل دنیا اور دنیا کی محبت سے محفوظ رکھے. اویس کے گھر میں یہ تھی کہ پہلے 3 سال جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرائیویٹ دعوت دی تھی. وہ صرف اپنے قریب کے جو رشتہ دار تھے، قریب کے جو کنفائڈنٹ دوست تھے، ان کو انہوں نے دعوت دی تھی. اور ایک ڈسٹنکشن ہم نے یہ کی تھی کہ یہ پرائیویٹ تھی، سیکرٹ نہیں تھی. لوگوں کو پتہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قریب کے جو لوگ ہیں، حلقہ احباب کے جو لوگ ہیں، وہ اسلام قبول کر رہے ہیں، لیکن وہ اس لیے کنسرن نہیں تھے کیونکہ وہ افیکٹ نہیں ہو رہے تھے. پبلکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں کو جا کے دعوت نہیں دے رہے تھے. اور اس میں پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ جو دا فرسٹ ٹو ایکسیپٹ اسلام، اس میں خواتین میں سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد اڈلٹس میں جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آزاد بچوں میں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے. اور جو غلام بچوں میں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے. اور اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ ہے کہ جو فرسٹ بیچ آف کنورٹس تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، مطلب وہ حضرت ابوبکر صدیق کے ذریعے آیا تھا. جو فرسٹ بیچ آف کنورٹس تھا اس حلقہ احباب کے بعد، ان 4-5 لوگوں کے بعد جو فرسٹ بیچ آف کنورٹس تھا وہ ان کو دعوت حضرت ابوبکر صدیق نے دی تھی، اور پھر انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. ان میں اب کون کون لوگ ہیں جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے کہنے پہ، جو حضرت ابوبکر صدیق کے قریب کے لوگ تھے، ان میں کون کون تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا؟ یہ وہ تھے جو قریش کے ایلیٹ تھے. یہ جو فرسٹ بیچ حضرت ابوبکر صدیق کے ذریعے آیا تھا یہ وہ تھے جو قریش کے ایلیٹس میں سے تھے. اس کے بعد کے جتنے بھی لوگ تھے وہ تھے یا تو جو غلام تھے یا جو کہ لوور سوشل طبقے سے بلانگ کرتے تھے. ان میں کون کون لوگ تھے؟ سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور سعد بن ابی وقاص. جو ایگزیکٹ نام ہے صحابہ کرام کے وہ یہ ہیں. تو عثمان بن عفان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ اینڈ سعد بن ابی وقاص. تو یہ 5 لوگ جو تھے انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے کہنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ آ کے اسلام قبول کیا تھا. اور اگین یہ وہ لوگ تھے کہ جو کہ قریش کی لیڈس میں تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوت کے کام میں زیادہ سے زیادہ خرچ کیا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہو گئے، اپنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہو گئے. اس کے بعد کے جو لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ زیادہ تر وہ لوگ تھے کہ جو کہ قریش کے نچلے طبقے سے تھے یا جو غلاموں میں سے تھے. اس میں اس بک میں ایک لمبی لسٹ دی ہوئی ہے ان تمام صحابہ کرام کی جو فرسٹ تھے جو اس پرائیویٹ دعوت کے سلسلے میں کے ذریعے جنہوں نے اسلام قبول کیا. اس میں نام تھے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، ارقم بن ابیل ارقم، یہ وہ تھا جن کا دار الارقم تھا. یہ وہ پلیس تھا جہاں پہ شروع میں جتنے صحابہ کرام تھے وسلم تھے وہاں پہ جا کے جمع ہوتے تھے اور وہاں پہ دین کو سمجھنے کا کام جو ہے کیا جاتا تھا. اچھا، اب یہاں پہ میں اس بک میں سے کچھ پیسیجز پڑھ رہا ہوں ان لوگوں کے بارے میں who were the first to accept اسلام. بچوں میں سب سے پہلے کون تھے؟
حضرت علی رضی اللہ عنہ. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں ون ڈے حضرت علی رضی اللہ عنہ واز انگیجڈ ان صلاح. سوری یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تو نہیں ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پیچھے ہے, ہاں یہاں پر ہے. تو حضرت علی رضی اللہ سوری یہاں پہ, اچھا وہی کس دن نازل ہوئی تھی پہلی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ ہفتے کے کن دنوں میں رکھا کرتے تھے؟ پیر اور جمعرات. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا تھا کہ آپ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ میری ولادت ہوئی ہے پیر والے دن. اور جو پہلی وہی تو خیر اتوار کو نازل ہوئی تھی, بٹ ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر گئی تھی نا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی. اور اس کے بعد ورقہ ابن نوفل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ یہ جو وحی لے کر آیا تھا وہ ناموس تھا, یہ وہی تھا کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی وحی لے کر آئے تھے. تو یہاں پہ یہ بول رہے ہیں کہ جب یہ ورقہ ابن نوفل کے پاس سے ہو کر آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس کے بعد دیر آفٹر ورقہ ابن نوفل واز آنرڈ ود امبریسنگ اسلام. ان کا نام نہیں لیا جاتا, مطلب حضرت ابوبکر صدیق کا نام لیا جاتا ہے, لیکن ورقہ ابن نوفل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دیر آفٹر ورقہ ابن نوفل واز آنرڈ ود امبریسنگ اسلام فالوڈ بائی حضرت علی رضی اللہ عنہ. دس از obviously after حضرت خدیجہ has already accepted اسلام, کیونکہ وہی نازل ہونے کے بعد سب سے پہلے کس کے پاس گئے تھے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد فرما رہے ہیں کہ ورقہ ابن نوفل نے اسلام قبول کیا, فالوڈ بائی حضرت علی who for some time was under the guardianship of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He was 10 when he embraced Islam. On Tuesday following Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ordainment to prophethood, he joined Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in salah as well. وہی پیر کو ہی نازل ہوئی تھی. وہی سے پہلے ہفتے اور اتوار کو وہ بجلی کڑکی تھی اور بجلی چمکی تھی جب غار حرا میں تھے, لیکن جو وہی ہے وہ منڈے کو نازل ہوئی تھی. تو منڈے کو وہی نازل ہوئی, پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا, ورقہ ابن نوفل نے اسلام قبول کیا, اور پھر یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اسلام کرنے کو ایکسپلین کر رہے ہیں. السلام علیکم. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا واٹ از دس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس از دا دین آف اللہ تعالی. ایچ اینڈ ایوری ون آف پروفٹس امپارٹڈ دا سیم دین ٹو دا پیپل آف دس ورلڈ. آئی ایم آلسو انوائٹنگ یو ٹوورڈز اللہ, worship him alone and renounce the idols of Lat and Uzza. تو حضرت علی رضی اللہ کو انہوں نے بولا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے جو مجھ سے پہلے تمام پیغمبروں جو آئے تھے انہوں نے بھی لوگوں کو اس کی دعوت دی, اور اس دین کو ایکسیپٹ کرو اور لات اور عزا کی جو آئیڈیلوٹری ہے اس کو چھوڑ دو. حضرت علی رضی اللہ نے اس کے جواب میں کہا کہ میں اپنے والد سے پوچھوں گا اور پھر آپ کو بتاؤں گا. انہوں نے فوراً اسلام قبول نہیں کیا. انہوں نے فوراً اسلام قبول نہیں کیا. انہوں نے جواب دیا کہ دس از سم تھنگ ایبسلیوٹلی نیو ٹو می, یہ میرے لیے بالکل نئی چیز ہے. آئی ہیونٹ ہرڈ آف اینی تھنگ کوائٹ لائک دس. آئی ایم انیبل ٹو میک اے ڈیسیژن وداؤٹ مینشننگ دس ٹو مائی فادر. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بولا کہ اپنے والد صاحب کو مت بناؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی اف یو ڈو ناٹ وش ٹو امبریس اسلام ڈونٹ مینشن اٹ ٹو اینی ون ایلس. اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے بعد خاموش ہو گئے. پھر وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات بھی نہیں گزری تھی, ناٹ ایون اے سنگل نائٹ پاس وین اسلام واز انفیوزڈ انٹو ہز ہارٹ. دا نیکسٹ مارننگ, اس کے اگلے دن, he presented himself to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم saying what are you inviting us to. تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھوایا اور انہوں نے پھر اس کے بعد اسلام قبول کر لیا. تو ورقہ ابن نوفل, پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ, اور اس کے بعد جو تھرڈ پرسنالٹی تھی جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اسلام کی, وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے. تو جب تمام گھر میں یہی دو لوگ تھے نا اس وقت, بی بی خدیجہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ. تو جب گھر میں جو دو موجود اور حضرت زید بن ابن حارثہ بھی تھے. تو جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا پھر وہ گئے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس, اور حضرت ابوبکر صدیق enthusiastically
accepted Rasulullah's invitation the moment it was extended to him or offered to him. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف بھی ہے کہ ایک بار ایک محفل میں کسی نے حضرت ابوبکر صدیق کی تصدیق کرنے کی کوشش کی, تو اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہ جتنے لوگ بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب میں سے یہ صرف وہ شخص ہے جس نے بغیر کسی پوچھ گچھ کے فوراً اسلام قبول کیا. سب لوگوں کی موجودگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. ایگزیکٹ کوٹ یہ ہے, وہ فرماتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, whoever I presented Islam to, there was always some degree of hesitation. Everyone, except in the case of Abu Bakr Siddiq رضی اللہ عنہ. Without hesitation, he promptly embraced Islam. پھر یہاں پہ جو نیکسٹ اسلام بتایا گیا ہے وہ ہے حضرت جعفر بن ابی طالب کا. حضرت حضور وسلم کے جو کزن تھے, حضور وسلم کے جو جعفر بن, جو حضور وسلم کے جو چچا تھے. On day Hazrat Ali was engaged in Salah, standing on the right of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unexpectedly, Abu Talib happened to pass by. ادھر آ جائے صدیق بھائی, ادھر بہت ادھر آ جائے. So one day Hazrat Ali radhiyallahu anhu was engaged in Salah, standing on the right of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unexpectedly, Abu Talib happened to pass by. Hazrat Jafar radhiyallahu anhu was also with him. Abu Talib addressing Jafar, advising, son, like Ali, you should also lend your support to your cousin. Stand on his left and join them in Salah. Jafar radhiyallahu anhu was also one of the foremost Sahabas to embrace Islam. جعفر رضی اللہ عنہ وسلم کے کزن تھے, حضور وسلم کے 4 چچا تھے نا, ابو طالب, یہ اپنا عباس رضی اللہ عنہ, حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور ابو لہب, 4 چچا تھے. جعفر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ حضرت علی کے بھائی تھے, اور یہ بھی ان میں سے تھے جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں پہل کی تھی. اچھا, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے شروع میں پرائیویٹ دعویٰ کی وجہ سے اسلام قبول کیا. اس کے بعد نیکسٹ انسیڈنٹ کیا تھا وہ ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آیت نازل ہوئی تھی, وانذر عشیرتک الاقربین, وارن کرو کن کو, اپنے قریب کے رشتہ داروں کو, اپنے قریب کے لوگوں کو. تو یہ یہاں سے پھر پبلک دعوت کا آغاز ہوا, اور پبلک دعوت کے آغاز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کن کو دعوت دی, اپنے خاندان کے لوگوں کو, جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے کہا کہ آپ کھانا بنائیں, اور پھر انہوں نے تمام خاندان کے لوگوں کو دعوت دی. اور پھر کھانا جب سرو ہو گیا, یا جب سرو ہو رہا تھا اور لوگ کھانا کھا رہے تھے, تو ابو لہب جو ہے وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا, کیونکہ اس کو فیلنگ آ گئی کہ کچھ ہونے والا ہے, تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور وہ محفل برخاست ہوگی. اس کے کچھ دنوں بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کھانا کیا, اور اس میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میسج دیا اسلام کا. اور ابو لہب نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, مطلب وہ تو محمد ہی کہتا تھا کہ آپ نے ہم کو اس چیز کے لیے بلایا جس کی کوئی وقت نہیں ہے. تو بہرحال اس وقت ان کو کسی سے رسپانس ایز سچ نہیں ملا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آپ کو سپورٹ کروں گا. اور پھر اس کے بعد جو نیکسٹ انسیڈنٹ ہے سیرہ کا, وہ جب پہاڑی پہ گئے اور پھر قریش کو بولا کہ اگر میں تم لوگوں کو یہ بولوں کہ پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے ہم پہ حملہ کرنے کے لیے, تو تم لوگوں کا کیا ہوگا جواب. تو انہوں نے کہا ہم آپ پہ یقین کرتے ہیں کیونکہ آپ صادق امین ہیں, اور جو آپ جو بھی کہیں گے تو وہ سچ ہوگا. تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی, تمام قریش کو, جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا, شروع ہوئے تھے قریش کے جو آؤٹر سرکل کے قبیلے ہیں نا, ان سے شروع ہوئے تھے, اور پھر آہستہ آہستہ چلتے چلتے اپنے قبیلے کی طرف بنو ہاشم, اور بنو ہاشم کے بعد اپنے خاندان کے لوگوں کو ایڈریس کیا. ان کا میسج یہ تھا, سیو یور سیلف فرام دا فائر آف ہیل, فار آئی کین ناٹ سیو یو آن دا ڈے آف ججمنٹ. نام لیا, سب سے پہلے نام لیا بنو کعب کا, اور ان کو یہ کہا سیو یور سیلف فرام دا فائر آف ہیل, فار آئی کین ناٹ سیو یو آن دا ڈے آف ججمنٹ. بنو مرہ کو پھر بولا, پھر اس کے بعد بنو بن عوف کو بولا, اور فائنلی بنی ہاشم کو بولا. اس کے بعد پھر اپنے خاندان کے لوگوں کو یہ میسج دیا کہ اپنے آپ کو بچاؤ, آئی کین ناٹ سیو یو آن دا ڈے آف ججمنٹ. اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے بیچ میں ساتھ میں ایک ایکسٹرا سینٹینس ایڈ کیا تھا
انہوں نے یہ کہا تھا کہ اے فاطمہ میں اس دنیا میں جو آپ نے تعالیٰ کے لیے انوں کے لیے کر سکتا ہوں وہ میں کروں گا، لیکن اگر ایمان نہیں لاؤ گی تو روز محشر میں اپنی بیٹی کو بھی سیو نہیں کر سکتا. تو انہیں بی فاطمہ کے لیے ایکسٹرا ورڈ ایڈ کیا تھا. اور یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میسج دے رہے تھے تو ابو لہب نے ان کو روکا بیچ میں، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس طرح مٹی پھینکی اور ان کا نعوذ باللہ مذاق اڑایا. اور ابو لہب نے یہ کہا may your hand perish, is this why you gathered us. اور اس موقع پر پھر وہ سورہ لہب نازل ہوئی تھی. تبت یہ ابو لہب کو اللہ تعالیٰ نے بولا تھا کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹے. پھر جب یہ پبلک دعوت سٹارٹ ہو گئی، کتنے عرصے کے بعد یہ بھائی نازل اللہ نے کتنے عرصے بعد پبلک دعوت سٹارٹ ہوئی تھی؟ 3 سال بعد. پہلے 3 سال پرائیویٹ دعوت تھی. جب پبلک دعوت سٹارٹ ہوئی تو تب قریش کو جو ہے تو اعتراض ہوا، کیونکہ ان کے دین کو چیلنج کیا جا رہا تھا اور دین کے ساتھ ان کی اکانومی بھی منسلک تھی. مطلب وہاں پہ تمام دنیا سے لوگ حج کرنے آتے تھے، وہاں پہ بت پڑے ہوتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی اکانومی کسی طرح سے افیکٹ ہو. اور دوسرا ریزن یہ بھی تھا کہ مطلب وہ یہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیسے نبوت ملی. یہاں پہ تو بڑے بڑے لوگ قریش کے لیڈر موجود ہیں. یہ اپنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے جو والد تھے ولید بن مغیرہ، وہ قریش کا بہت بڑا لیڈر تھا، اس کے پاس بہت پیسہ تھا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر مطلب نبوت آنی تھی تو ہم لوگوں میں سے کسی پہ آ جاتی جن کا اسٹیٹس بہت ہائی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کیسے آئی ہے؟ تو اس کے بعد پھر انہوں نے ریزسٹ کرنا شروع کر دیا. اور ریزسٹنس کے لیے جو شیلڈ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ان کے چچا ابو طالب تھے. تو یہ سب سے پہلے ابو طالب رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہوں نے ان کو بولا کہ آپ اپنے بھتیجوں کو سمجھائیں کہ وہ یہ جو ہمارے آباء و اجداد کو جو دین ہے اس کو چیلنج نہ کرے. اور انہوں نے حضرت ابو طالب کو یہ بولا کہ اسٹاپ ہم اور ہینڈ ہم اوور ٹو اس، یا تو ان کو خود روک لو اور یا پھر ان کو ہمارے حوالے کر لو. تو ابو طالب جو ہیں وہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے ایک طرح سے سوشلی پریشرائز کیا، ایموشنلی بلیک میل کیا. انہوں نے بولا کہ میرے بھتیجے، میں اس عمر میں یہ چیز گوارا نہیں کر سکتا. مائی نیفیو اسپیئر می اینڈ یور سیلف، ڈونٹ پٹ اے برڈن آن می دیٹ آئی کین ناٹ بیئر. تو اس موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فیمس جواب دیا تھا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ لیا جائے اور دوسرے ہاتھ پہ سورج رکھ لیا جائے، میں تب بھی یہ کام نہیں چھوڑوں گا. ایگزیکٹ ورڈ یہ تھے، او مائی انکل بائی اللہ if they place the sun in my right hand and moon in my left hand, I will never abandon this mission until Allah makes it victorious or I perish in the process. پھر اس کے بعد قریش دوبارہ گئے ابو طالب کے پاس اور ان کو یہ کہا کہ ہم آپ کے لیے ایک وہ لے کر آئے ہیں پروپوزل یہ ہے کہ ہم آپ کو دیں گے. ولید بن مغیرہ کے ایک بیٹے کو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو یہ دے دیں گے عمارہ ابن ولید، اور اس کے بدلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ہمیں دے دیں. تو ابو طالب نے کہا کہ اس سے زیادہ احمقانہ بات میں نے کبھی نہیں سنی. انہوں نے کہا کہ why would I feed one of your while you persecute my nephew. تو انہوں نے یہ کہا کہ what an evil bargain. You want me to raise your son while you kill mine. اور اس کے بعد موتم بن عدی تھے. یہ انہوں نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن انہوں نے کافی جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ کی تھی. موتم بن عدی نے انہوں نے ابو طالب کو کہا کہ یہ ریزنیبل پروپوزل ہے اور اگر یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے آپ تو اس کے بعد ہم اور کوئی پروپوزل ہمارے پاس نہیں ہے، ہم لوگ مطلب اس کے بعد آپ کے پاس نہیں آئیں گے. تو ابو طالب نے اس کے جواب میں کہا کہ do as you wish, I will never abandon him. اس کے بعد پھر ابو طالب جو تھے وہ مشہور تھے اپنی شاعری کی وجہ سے. انہوں نے اس واقعے کے بعد کچھ شعر لکھے جس میں انہوں نے قریش کو ہدف بنایا اور قریش کو کہا کہ یہ اپنے لوگوں کو پرسیکیوٹ کر رہے ہیں. مطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں قریش میں ہی سے تھے اور وہ یہ بول رہے تھے کہ انہوں نے جو
قبائلزم نہیں ہوتا جس میں قبیلے کے لوگوں کو پروٹیکشن کی جاتی ہے, اس زمانے میں قبائلزم واز اسٹل ویری اسٹرانگ. تو انہوں نے اس موقع پہ شعر لکھے, اینڈ ہز ورسز بوسٹڈ مورل اینڈ ڈیفرڈ قریش مومنٹیرلی. تو اگلی باری جب ہم نیکسٹ منتھ ملیں گے تو یہ جو مشکل وقت تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا, وہ اب سٹارٹ ہونا شروع ہو گیا تھا, کیونکہ اس سے پہلے جو دعوت تھی وہ پرائیویٹ تھی. اب انہوں نے کیونکہ چیلنج کر لیا تھا ان کے ریلیجن کو, تو اس کے بعد انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے جو لوور طبقے سے, ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا, ان کو ٹارچر کرنا شروع کر دیا. تو ہم ان صحابہ کرام کی انسیڈنٹس جو ہیں اس کو دیکھیں گے. اور ختم کرنے سے پہلے ایک لاسٹ چیز, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چاچا سے بہت زیادہ محبت تھی, اور حضور ابو طالب کو بھی اپنے بھتیجے سے بہت زیادہ محبت تھی, جن کا اظہار انہوں نے ہر موقع پر کیا. قریش کے سردار تھے, انہوں نے جتنی پروٹیکشن کر سکتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کی تھی. اور ابو طالب کی زندگی میں قریش کا ایکسس جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پاسبل نہیں تھا. وہ ایک شیلڈ بنے ہوئے تھے قریش کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں. ان کی فوتگی کے بعد پھر قریش نے منصوبہ بنایا تھا کہ ہم ان کو قتل کرتے ہیں, جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا. تو جو محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو طالب کے لیے وہ بہت زیادہ تھی, اور ابو طالب کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت زیادہ تھی. اس میں ایک انسیڈنٹ ہے, جب فتح مکہ ہوئی نا, اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اپنے والد کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اور ان کے والد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا. جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تو حضرت ابو بکر صدیق رونا شروع ہو گئے, ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ریزن کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو اپنے چاچا سے کتنی محبت تھی. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس وقت اگر میرے والد صاحب کی بجائے آپ کے چاچا ہوتے تو آپ کو کتنی خوشی محسوس ہوتی. تو جب ابو طالب اپنے ڈیتھ بیڈ پر تھے, اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ اگر آپ اس وقت کلمہ پڑھ لیں تو میں روز قیامت کے دن آپ کی شفاعت کروں گا. اور انسیڈنٹ یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھنے کے لیے اپنے منہ سے لفظ کرنے چاہے, ابو لہب نے محسوس ہو گیا کہ یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں, اس نے انٹروین کیا, انٹرجیکٹ کیا, اس نے ابو طالب کو بولا کہ تم عبد المطلب کے بیٹے ہو, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے, اور تم اپنے دادا کے دین کو چھوڑو گے. عبد المطلب واز اے بگ پرسنالٹی, عام الفیل کا واقعہ بھی ان کے زمانے میں ہی ہوا تھا. تو تم اپنے دادا کے دین کو چھوڑو گے. تو اس سینٹنس کی وجہ سے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ قیامت کے دن میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور جا کے تو درخواست کروں گا کہ آپ کو بخش دیں. اس کے جواب میں پھر ایک آیت آئی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بولا تھا کہ ہدایت دینے کا کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں ہے, ہدایت دینے کا کام اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے, جس کو چاہے گمراہ کرے. تو آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے, جو ایکسیپٹ کر لے اس کی بخشش ہے, جو ایکسیپٹ نہ کرے تو اس کی بخشش نہیں ہے. تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا نہیں کی, لیکن یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب جو ہیں وہ دوزخ کا جو سب سے باہر والا سرکل ہے, جس پہ عذاب سب سے کم ہے, اس میں ہیں. اور پھر ابو لہب کے بعد ایک بات, اور اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کر لیں گے. سورہ لہب نازل ہوئی تھی نا یہ اپنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پبلک دعوت کے بعد, ٹھیک. اگر ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اسلام کو جھوٹا قرار دینا چاہتا تو سب سے آسان کام کیا تھا؟ سورہ لہب کے نازل ہونے کے بعد اسلام قبول کر لیتا, دل سے قبول نہ کرتا, دکھاوے کے لیے قبول کر لیتا, اور بولتا کہ جو قرآن شریف نے میرے بارے میں کہا تھا وہ غلط ہو گیا. لیکن ہدایت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اس نے اسلام قبول نہیں کرنا, تو وہ ورسز نازل ہوئی تھی, اور اس کے بعد جو ہے تو وہ اس کی فوتگی ہوئی تھی, اس کی وفات ہوئی تھی غزوہ بدر میں. اور غزوہ بدر میں بھی ایک امپورٹنٹ چیز, مطلب جنگ سے پہلے والی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے, اور انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا یہ وہ مقام ہے جہاں پہ جہاں پہ ابو لہب کی فوتگی ہوگی, یہ وہ مقام ہے جہاں پہ ولید ابن مغیرہ کی فوتگی ہوگی, یہ وہ مقام ہے جہاں پہ انہوں نے, میرے خیال میں وہ جو واقعہ نہیں تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سجدے پہ گئے تھے تو ان کی کمر پہ لا کے وہ اونٹوں کی آنتیں ڈال دی تھی, اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھ نہیں سکے تھے, اور بی بی فاطمہ کو کسی نے جا کے بولا تھا, اور بی بی فاطمہ روتے ہوئے آئی تھی, اور انہوں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر سے یہ آنتیں ہٹائی تھی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کہا تھا اس وقت
کہ جتنے بھی یہاں پہ کھڑے ہیں یہ سب ہلاک ہوں گے، اور وہ سب کے سب جنگ بدر میں مارے گئے تھے. اور جنگ بدر سے پہلے والی رات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ بتا کے کہا تھا کہ یہاں پہ ابو لہب مارا جائے گا، یہاں پہ فلاں مارا جائے گا، یہاں پہ فلاں مارا جائے گا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اگلے دن ایگزیکٹلی وہی ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، روز محشر ہم کو ان کی شفاعت نصیب فرمائے، ان کے دست سے حوض کوثر کا جام بار بار عطا فرمائے.